دوسرا ذریعہ جس سے ہم رحمت خدا کو حاصل کریں وہ ہے خوف خدا سے گریہ کرنا. بہت زیادہ تاکید ہے اس کی. بہرحال یہ ختم ہو گیا تقریباً. اب آہستہ آہستہ دل بھی اتنے سخت ہو گئے, غذائیں بھی پتہ نہیں ایسی ہو گئیں کہ اب کہاں کو خوف خدا سے گریہ کرے. یہ تو شکر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, ورنہ تو یہ نعمت ہے ہمارے پاس. ورنہ تو باقاعدہ کوئی خوف خدا سے اس کیفیت میں کہ اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہو, ذلت انکساری کے ساتھ گریہ کرے, ایسا نہیں ہے. لیکن چلیں امام حسین علیہ السلام ہی کی عزاداری پر گریہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بھی محبوب ہے. آنسو بہنے چاہیے آنکھوں سے. امام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی, ہر آنکھ سوائے 3 آنکھوں کے. پہلی وہ آنکھ جو خوف خدا سے رات میں گریہ کر رہی ہو. دوسری وہ آنکھ, بہت لطیف ہے یہاں پر, جو اللہ کی خاطر کسی بھی سبب سے جاگی ہو. مثلا آپ شب قدر میں فی سبیل اللہ جاگیں, انشاءاللہ یہ آنکھیں رو نہیں رہیں گی قیامت میں, یہ خوش ہوں گی. خود یہ بھی تاکید ہے کہ کوئی کسی کی حفاظت کے لیے فی سبیل اللہ جاگا ہو, جیسے امیر المومنین جاگتے تھے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے. خود مسجد نبوی میں ایک ستون موجود ہے. ایک ستون وہ ہے کہ جہاں رسول اللہ اپنی نافلہ نمازوں کو انجام دیتے تھے رات میں, اور ایک ستون مولا علی کے نام سے, جس کو انہوں نے, جو کہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت سامنے نہ آ جائے تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا کہ ستون حراست, یعنی ستون حفاظت, کہ یہاں حفاظت کی جاتی تھی. کون حفاظت کرتا تھا؟ وہ مولا علی تھے, کہ مولا علی وہاں پہ حفاظت کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں کوئی آ کر رسول اللہ پر حملہ کر دے. تو وہ آنکھ کے جو جاگی ہو فی سبیل اللہ کسی کی حفاظت کے لیے. یہ ماشاءاللہ جو ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں, سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں, جو جاگ رہے ہوتے ہیں اعمال میں, مجلسوں میں, جلوسوں میں, تو وہ آنکھ کے جو فی سبیل اللہ بیدار رہی ہو, وہ آنکھ جس نے خوف خدا سے گریہ کیا ہو. تیسرا فرمایا کہ وہ آنکھ کے جس کے سامنے کوئی حرام منظر آئے اور وہ فی سبیل اللہ بند کر دے اپنی نگاہوں کو. یہ وہ آنکھ ہے کہ جو میدان قیامت میں ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے آنکھوں کے. اب یہ وہ موقع ہے کہ جو اب ہماری زندگیوں میں شاید ہر دوسرے لمحے ہے. اب خوف خدا سے گریہ کرنا انشاءاللہ کسی کو نصیب ہو سکے, یا پھر یہ کہ کوئی جاگے تو شب قدر میں معمولاً ہوتا ہے کہ آپ جاگیں اللہ تعالیٰ کی خاطر, لیکن حرام سے اپنے آپ کو روک لینا, حرام سے اپنے آپ کو آنکھ بچا لیں, یہ تو ہر دوسرے تیسرے لمحے کی بات ہوگی. آپ کوئی موبائل کچھ بھی دیکھنے کے لیے کھولیے تو کچھ نہ کچھ ایسا سامنے آ جائے گا. کبھی کوئی اپنا ضروری کام کرنے بیٹھے, کبھی آپ سڑک پر ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, ریسٹورنٹ میں ہیں, شاپنگ مال میں ہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں بچی کہ جہاں پر پوٹینشلی کہیں حرام کے سامنے نہ آئے. ہمارے ہر جگہ ہے, اور کوئی اپنے آپ کو اگر اس حرام نگاہ سے بچا لے تو امام نے فرمایا کہ قیامت میں یہ آنکھ رو نہیں رہی ہوگی. مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.